الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیراں دے عرس دے وچ بیٹھے ہو۔ عرس دا معنی ہوندا ہے شادی۔ اتھے تقریر بھی نہیں سنان آئے، اتھے منان آئے ہیں جشن، تے جشن چپ کر کے نہیں بھائی دا اچھی آواز نہ درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی۔ اچھا ٹھہرو، اللہ قرآن پاک چو خطبہ شطبہ نہیں، میں تو دسیا تقریر سنان نہیں آیا، بزرگاں دا حکم ہے دو چار گلاں تواڈے تک پہنچانیاں نے کیونکہ اسی جشن منان لئی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ جے تسی قرآن تے بھی نہیں بولنا تے پھر کتھے بولنا ہے؟ پھر پڑھنا میں اونچی آواز نہ، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو نکلتا ہے نا مکھی کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مادہ، ہم نے اس میں نا شفا رکھ دی ہے۔ ہم نے اس میں، اللہ فرماتا ہے مختلف قسم کا۔ اب اس پہ ذرا توجہ دیجئے، جلال الدین رومی علامہ اقبال کے استاد فرماندے نے ایک دن نبی کریم آقا جی جانے جانا تشریف فرما سن تو حضور نے نا مکھی نو اشارہ کر کے فرمایا ادھر آئے نا، مکھی نو بلا کے نا کول حضور نے فرمایا ادھر آئے نا، اے جیڑا تو پھلاں چو رس چوسنی ہے اے مٹھا ہوندا ہے؟ مکھی عرض کر دی غریب نواز مٹھا نہیں ہوندا، اے تے زہر نالوں بھی کوڑا ہوندا ہے۔ حضور فرماندے نے ذرا دس کا پھر مٹھا کیویں کرنی ہے؟ اللہ کی دساں جدوں گھروں نکلنی ہے نا ڈیوٹی تے لجپالا تواڈے تے درود پڑھدی جانی آ، جدوں ڈیوٹی تے پہنچنی ہے نا تے لجپالا درود پھر بھی میں کوئی نہیں چھڑدی، جدوں واپس آنی آ نا پھر بھی درود پڑھدی آنی آ، گھر پہنچن تک لجپالا تیری آل تے درود پڑھن دی برکت نال او زہر میٹھا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس میں شفا رکھ دی ہے۔ ذرا توجہ کرو، جس مکھی کے زہریلے شہد کو اللہ میٹھا کر کے اس میں شفا رکھتا ہے تو جن پہ درود پڑھتے ہو انہاں دے منن والےاں دی بیڑیاں کیویں اڑ سکدیاں؟ اب ذرا پڑھو درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔ یہ نا ایڈے پاک نے، ویکھو کہ اللہ دا ذکر کیتا ہے تاں وی اسی نہیں بولے صحیح طرح، ہن حضور دا ذکر ہے تاں وی حضور فرماندے نے قیامت دے دن نا کچھ بندے نا ایک بندے نو نا فرشتے جہنم دی طرف لے کے جان گے، کوئی ایک بندے نو نا کوئی فرشتے جہنم دی طرف لے کے جان گے تے تھوڑی دیر بعد نا فرشتے اس نو نا پلٹا کے جنت دی طرف لے کے چلے جان گے۔ وہ عرض کرے گا کہ میں تے زندگی دے وچ کوئی چنگا عمل کیتا نہیں، جہنم تے ٹھیک سی ہے، جنت ال کیوں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے کہن گے رب دے معاملات نے، اگے سانو جہنم دا حکم سی جہنم لے کے جا رہے ساں، ہن جنت دا حکم ہے جنت لے کے جا رہے ہیں۔ رب دے حضور ہاتھ جوڑ کے نہ عرض کرے گا مولا میں تے کوئی عمل زندگی دے وچ چنگا کیتا نہیں، پہلے جہنم والے لے کے جا رہے سن، وہ کی ہویا کہ جنت؟ اللہ فرمایا بندیاں یاد کر تو نہ ستیا سا ہے نا، ایک دن ستویاں تو کروٹ چینج کیتی تے تیری زبان چو نکلیا اللہ۔ اللہ فرمانا تو میرا ایک باری نہ لیا سی نا تے میں تیرے سارے گناہ بخش دیتے۔ ذرا توجہ کرو، جیڑا ستیاں ہویا نہ لوے رب اینے کرم کردا ہے تے بندہ جے وضو کر کے ادب نال بہ کے ہاتھ جوڑ کے اللہ اللہ کرے تو کرم دیاں بارشاں نہیں ہو جان گیا۔ بولو یار اونچی آواز نال،
اچھا درباراں تے آندے ہو نا تانوں دسیا دو چار گلاں مزے دیاں کرنیاں نے جشن منانا ہے اساں درباراں تے آندے ہو نا تے پیر نو آ کے نا اپنی باں پھڑایا کرو مرشد نو کہو میری باں پھڑ لے مرشد نو کہو کی کہو توجہ باں پیر مہر علی شاہ صاحب نا حضور سرکار قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب سن تے آپ نا سارا دن درس حدیث دینا تے شام نو مخلوق دی خدمت کر کے نا تھک جانا تے شام نو نا آپ دا ایک مرید ہوندا سی میر عالم او نا پیر مہر علی شاہ صاحب نو نا گھٹ بھی دیندا سی تے تھوڑیاں ہاسے کھیڈے دیاں گلاں بھی کر لیندا سی اچھا ایک دن گھٹ دیا شاہ جی ایک دن گھٹ دیا نا پیر مہر علی شاہ صاحب فرماندے نے اوے میر عالمہ مدینہ ویکھنا ہی یا اللہ جڑے مدینے تے تڑپ گئے نا انہاں نے ایتھے بیٹھے مدینے دا ٹکٹ دے ہار امیر عالمہ مدینہ ویکھنا ہی عرض کیتی حضور کیوں نہ فرمایا آ پھر تینوں اسی اپنے نانے دا دربار وکھا دئیے آ تینوں اپنے نانے دا دربار اچھا اس دور دے مطابق ویزا شیدہ جو لگنا سی نا لگوا کے میر عالم مدینے گیا مدینے ہون تو بعد واپس آیا نا میر عالم نہ گھٹنا شروع کر دیتا شاہ جی فرمایا او دس گا ساڑھے نانے دا دربار کیوں جیا لگے آندہ جی کمال ہے جی کمال ہے جی نا کمال لگتا ہے بولو نا یار آندہ کمال ہے جی کمال ہے حد ہی کوئی نہیں اچھا فرمایا سانو ساڑھے نانے دے دربار تو تینوں کچھ لب ہے نانے دے دربار تو تینوں کچھ لب ہے آندہ جی لبے جیا لبا جی لبے جیا میں دوڑے نانے دے دربار تو باں پھڑندہ وال سے کے آ گیا ہوا لیٹے اٹھ کے بیگ آدھنے وہ ایک ہی آنے تین میرے نانے دے دربار تو باں پھڑندہ باری آیا آندہ حضور کے ایمیں میں دی باں نہیں پھڑدا جیڑا منو باں پھڑائے وہ چھڑا نہیں سکدا تے جیڑا میری باں پھڑے میں چھڑا لوانگا جیڑا منو باں پھڑائے وہ چھڑا نہیں سکدا لیکن جیڑا میری باں پھڑے میں چھڑا لوانگا پیر میرے شاہ صاحب لیٹے اٹھ کے بیگ گیا فرماندہ نے لیا خواہ تیری باں میں پھڑدا ہوا ہائے ہائے اجی دی باں مہر علی شاہ پڑھ فرمانے لیا کھا وہ تیری باں میں قبلہ ذرا باں بڑھا دیو نا آگے اینا مہر علی شاہ صاحب نا اینے باں پھڑ کے فرمانے لیا ہوں چھڑا آنا حضور میں گھٹ کے پڑھ لو چھوٹ جانی جے وہ فرمانے نے چھڑا آندہ جی گھٹ کے پڑھ لو چھوٹ جانی جے مہر علی شاہ صاحب تریجی بار فرمانے لیا چھڑا جس وقت تریجی بار یا کہ نا آندہ مرشد گھٹ کے پڑھ لو چھوٹ جانی جے میرے علی شاہ تریجی باری فرمانا چھڑا جدو گھٹ کے پھڑ لینا تے دوجا ہاتھ قدمہ تے رکھ کے آندہ جے پھڑ لینا تے زہرہ پاک دی چادر دا صدقے ہون چھڑی نا یا رسول اللہ آتا جے پیر ہوئے باب فرید ہی ہے مرید ہوئے خواجہ نظام الدین اولیاء جے فرید ہوئے جی تو دربار تنارے لگ دے حق فرید یا فرید بولو اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید وہ تھے نا کوئی آ گیا مولوی صاحب کوئی آ گیا آ کے آندھا نہیں ایک ہی تو حق فرید یا فرید دنارے لاندے ہو وہی حق اللہ یا اللہ دنارے لاؤ تو کہ بابا کھلوتے ہیں سکتا تو قرآن نہیں پڑھے اللہ فرماندہ فَذْكُرُونِي اذکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں بابے جواب بڑا سونا دیتا آندہ فرید ساری زندگی اللہ اللہ تکیتی ہون تے اللہ بھی عرش تے بیٹھ کے حق فرید یا فرید نارے لا دیا فرید یا فرید نارے لا دیا فرید یا فرید نارے لا دیا فرید یا فرید نارے لا بابا فرید ہے کون آپ دا وصال ہویا نا تے خواجہ نظام الدین اولیاء کسے پوچھے حضرت جی اے ذرا بابے دی قبر تے ویکھو کھا تواڈے پیر کر کی رہے نے تواڈا پیر کی کر رہا ہے ذرا قبر تے جاتی مارو کھا خواجہ نظام الدین اولیاء نے جناب این مراقبہ کیتا مراقبہ کرنے تو بعد اٹھے نا تے زبان تے ایک ہی لفظ جاری ہے حق فرید یا فرید حق فرید مریدہ پوچھے حضرت یہ کی معاملہ بنے ہیں آپ فرماندے نے بابا جی فرید الدین قبر جو تشریف لے کے گئے نا تے فرشتے آ گئے آندے نے من ربو کا فریدہ تیرا رب کون ہے تے فرید نے اگو جواب دیتا او فرشتے ہو ساری زندگی میں مخلوق خدا کو یہی بتاتا رہا ہوں کہ رب کون ہے آج جا کے رب سے پوچھو فرید کون ہے بابیاں دے در تے آندے ہو جس اچھا آؤ تو آنو میں اتھے لے کے چلنا جتھوں اے ساری ولایت چلی ہے
ہن تک شاہ جی جنہاں دا تذکرہ کر رہے سن ساری ولایت جس در کی خیرات ہے اس در کے مالک کا نام علی المرتضی ہے. مجدد الفسانی فرماتے ہیں ولی انہاں چر ولی بندا ہی نہیں جنوں تک علی دی مہر نہ لگ جائے. وہ کو ولی ہے اتنی دیر تک نہیں جب تک مولا. اچھا مولا ہے کون؟ علی ہے کون؟ جس کی محبت عبادت ہے، جس کا ذکر عبادت ہے، جسے تکنا عبادت ہے. ام المومنین فرماندی ہیں میں صدیق پاک اپنے ابا جی نے پوچھا ابا جی جدوں بھی مجلس سے بیٹھی وینی ہاں تسی علی دا چہرہ ہی تکدے رہندے ہو، علی دا چہرہ ہی تکدے رہندے ہو، علی دا چہرہ ہی تکدے رہندے ہو. فرماتے ہیں میں کیوں نہ دیکھوں جس کے متعلق میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نظر ڈالنا عبادت ہے. صدیق اکبر علی کو دیکھو تو نیکی بنے، علی کی اپنی نیکیوں کا عالم. وہ بولو جی سے سمجھ آ رہی ہے. ایک حدیث پاک آپ کو سنانی ہے، وقت بھی اتنا ہی ہے. آقا جی جانا تشریف فرما تھے، مولا مرتضی آئے. حضور نے فرمایا، حضرت علی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ یہ حدیث پاک نہیں آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے. علامہ شیخ کشوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتاب مناقب مرتضوی میں یہ حدیث پاک موجود ہے. علامہ شیخ صالح کشفی اہل سنت و جماعت کے بزرگ ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس حدیث کو لے کے آئے، فرماتے ہیں کہ آقا جی جانا تشریف فرما تھے، حضرت علی آئے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ جو مجھ علی سے محبت کرتا ہے میں اپنی زندگی کی آدھی نیکیاں اسے دے دیتا ہوں. گال بڑی بڑی سی سبحان اللہ چھوٹی آئی ہے. علی کی نیکی کوئی جان نہیں سکتا. بولا ہے نا صدیق اکبر یار غار حضور کے پیار اگر علی کو دیکھیں تو نیکی بنے تو مولا مرتضی کی اپنی نیکی کا عالم کیا ہوگا. کسی نے پوچھا حضرت جی تو سا رب نو دیکھے ہے؟ کسی نے نا مولا سے پوچھا مولا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا علی میں علی ہوں اتنی دیر تک دوسرا سجدہ کرتا ہی نہیں جب تک اپنے رب کو نہ دیکھ لوں. توجہ کریے گا. حضور فرماتے ہیں حدیث پاک سن لو تواڈے دل ایمان تازے ہو جان گے. حضور نے علی پاک آئے آ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں بندہ نواز جیڑا میرے علی نال مجھ علی سے محبت کرتا ہے نا میں علی اپنی زندگی کی آدھی نیکیاں اسے دیتا ہوں. اجے گل مکی نہیں تو حسین پاک کھڑے ہو گئے. حسین پاک کھڑے ہو کے آندے نے بندہ نواز اسی کسے تو کاٹا وہ سارا گھرانہ ہی شفیعوں کا ہے. فرماتے ہیں ہم کسی سے کام ہے. حضور نے فرمایا پتر تو بول. کہتا ہے یا رسول اللہ حسین پاک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو میرے بابا علی سے محبت کرتا ہے میں حسین اپنی زندگی کی آدھی نیکیاں اسے دیتا ہوں. حسین ہے کون؟ جس کا بیٹا سلطان العارفین ہو. حضور غریب نواز سلطان العارفین سلطان باؤ جناجی دے نال ہاتھ لیندا جی دے نال سلام لیندا اپنا مسلک چھڑ کے مسلمان ہو جاندا. کسی نے آپ دے ابا جی نو کہیا انہاں کہیا جی پتر نو سامبو دور سی اکٹھے رہندے سا ہن انہاں دا مسلک اور ساڈا اور ایک ہی سیاپا پایا جی دے نال سلام لیندا اونوں مسلمان. ابا جی فرمایا چلو این کرنے ہاں میں سلطان نو نا گھنگرو پہنا دینا. حضور غریب نواز فرمایا میں سلطان العارفین نو گھنگرو پہنا دینا. ہن بابا گھنگرو پا کے گلی چوں لنگدا بابے دے گھنگرو دے کھڑکنے دی آواز جی دے کان چوں پیندی او بھی مسلمان ہو جاتا ہے. او ملا مسجد میں بیٹھ کر اپنے پیشانیوں پہ کالا داغ ڈال کر جو نہیں کر سکتے نا ایک فقیر کے قدموں سے لگنے والے وہ گھنگرو کر کے دکھا دیتے. اتنا مرتبہ ہونے کے باوجود سلطان کیا کہتے ہیں؟ حضور سلطان العارفین بادشاہ سرکار فرماتے ہیں خاک پایم از حسین و از حسن. فرماتے ہیں میں حسین کے قدموں کی خاک، حالانکہ بیٹے تو ہیں نا امام زبیر کے بیٹے ہیں علوی ہیں حضور کی اولاد ہیں، لیکن فرماتے ہیں حسین کے ساتھ میں نہیں مل سکتا. کیوں؟ کیونکہ حسین کے قدموں سے لگنے والی خاک کے ذروں سے سلطان العارفین بنتے ہیں. ذرا توجہ کرو جس حسین کے قدموں سے لگنے والی خاک سے سلطان العارفین بنے اس حسین کی اپنی معرفت کا عالم کیا ہوگا، پھر حسین کے بابے کی معرفت کا عالم کیا ہوگا، پھر حسین کے نانے کی معرفت کا. امام حسین فرماتے ہیں جس نے نا میرے بابا علی سے محبت کی میں اپنی زندگی کی آدھی نیکیاں
امام حسین خاموش ہوئے ہیں نا تو حسن پاک کھڑے ہو گئے. فرمایا اسی کسے تو کاٹا سارا گھرانہ ہی سکھیوں کا نا جی, سارا گھرانہ ہی سکھیوں کا ہے. جھولی پھیلا کے بیٹھے, آپ دیکھیں کتنی خیرات ملتی ہے. مولا مرتضیٰ جنگ کر رہے تھے نا, جنگ کرتے کرتے آپ دشمن کو تلوار ماری, دشمن کی تلوار گر گئی. حضرت دشمن کی تلوار گر گئی. آند ہے علی تلوار مینو دے, یہ تلوار مجھے دو. مولا مرتضیٰ نے تلوار چھوڑ دی تھی, فرمایا لا چوک. کہتا ہے حضور بندہ نواز جنگ کے یہ مسائل تو نہیں ہے, جنگ کے تو یہ قوانین ہیں کہ دشمن کی تلوار گر جائے تو دشمن کا سر تن سے جدا کر دو. میں نے آپ سے تلوار مانگی, آپ نے تلوار دے دی. فرمایا دشمن تھا پہلے تھا, اب ہمارا سائل ہے, سائل اس طرح سے خالی جا نہیں سکتا. وہ مانگو تو صحیح, منگو تو صحیح, جھولی پھیلاؤ تو صحیح, اتنا دیں گے اتنا دیں گے. ہمیں اپنے سوال پہ شرمندہ ہونا پڑے گا. مولا حسین کھڑے ہوئے نا, حسین بیٹھے, امام حسن کھڑے ہو گئے. فرمایا مولا جو میرے بابا سے محبت کرتا ہے نا, میں حسن, یہ حسن وہ ہے جو حسین کا بھی امام ہے. ایک دن گورنر مدینہ بیٹھا تھا نا, تو کھجور کے نیچے امام حسن کھجور کے نا نیچے بیٹھے تھے. بیٹھے بیٹھے گورنر کہتا ہے امام ادھر اتے چاتی پاؤ کھجور دے, اتے کنیاں کھجوراں لگیاں نے. امام فرماتے ہیں 23,333 کھجوراں لگی ہوئی ہیں. اس نے سارے بندے اکٹھے کیے, کھجوریں اتروا کے گنتی کی. اس نے کہا ایک کھجور بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے. کھجوراں گنیاں گئیاں 23,333 کھجوراں. ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے بندہ نواز آپ نے گنی تھی؟ فرمایا گنی نہیں تھی, ہم صادقین ہیں, جو زبان سے نکل جاتا ہے اللہ اسے پورا سنا دیتا ہے. جو زبان سے نکل جاتا پورا ہو جاتا ہے. امام حسن پاک کھڑے, فرماندے نے بندہ نواز جس میرے بابا علی نال محبت کی تھی نا, میں حسن اپنی زندگی کی آدھی نیکیاں اسے دیتا ہوں. سیدہ فاطمہ بیٹھی حسن فرماندی نے بابا جی ہم کسی سے کم ہیں؟ سیدہ زہرا, سیدہ زہرا, سیدہ زہرا, جس کے آنے پہ جب سیدہ آتی مصطفیٰ اچھا نہیں سمجھ نہیں پاتا. میں جب بیٹھے ہوا میرے پیر آ جان, میں تو پھر بیٹھے ہی رہاں گا, اٹھ کے کھلو جاؤں گا. میرے پیر جب بیٹھے ہوں تو بابا فرید آ جان, تو بابا فرید تے میرے پیر تے بیٹھے ہی رہن گے نا, نہیں اٹھ کے کھڑے ہو جان گے. تو بابا فرید بیٹھے ہوں تو مولا علی آ جان, بابا فرید تے پھر بیٹھے ہی رہن گے نا, نہیں کھڑے ہو جان گے. مولا علی بیٹھے وہ ہوں اور مصطفیٰ آ جائیں, مولا علی تے بیٹھے ہی رہن گے نا, نہیں کھڑے ہو جائیں گے. جس کے آنے پہ ساری کائنات کھڑی ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں, اور جس کے آنے پہ مصطفیٰ کھڑا ہو اسے زہرا کہتے ہیں. جس کے آنے پہ ساری کائنات کھڑی ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں, اور جس کے آنے پہ حضور کھڑے ہو جائیں اسے کیا کہتے ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا, جس کے متعلق حضور نے فرمایا میری بیٹی یہ جب قیامت کے دن آئے گی نا تو اللہ انبیاء تک کو, اولیاء تک کو, شہداء تک کو, ہر ایک بندے کو فرمائے گا اپنی نظریں جھکا لو, مصطفیٰ کی شہزادی فاطمہ آنے والی ہے. جس عورتوں جیسی کوئی بیماری ہے ہی نہیں. سیدہ زور کے وقت بچے کو جنم دیتی ہے, اتنی پاک ہے کہ عصر کے وقت بچہ بھی مصلی پہ ہوتا ہے, بی بی بھی مصلی پہ ہوتی ہے. جن کی پاکی کا عالم ہی کوئی نہیں ہے, جن کی پاکی کا حساب ہی کوئی نہیں ہے, جن کی پاکی کا جواب ہی کوئی نہیں ہے. سیدہ پاک بہنی ہے نا, تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے وہ آپس جو ہی تقسیم کیتی جا رہے ہو میرے نہیں پوچھو گے. فرماتے ہیں آپس میں ہی تقسیم کری جا رہے ہو مجھے نہیں پوچھو گے. ہاتھ جوڑ کے عرض کردے نے مولا سارا کچھ تہاڈا ہی تے ہے. حضور فرماندے نے پھر سنو, جس نے میرے بھائی علی سے, جس نے میرے ویر علی سے محبت کی نا, میں مصطفیٰ اپنی زندگی کی آدھی نیکیاں اسے دیتا ہوں. اب مصطفیٰ کی نیکی, آقا کریم جانے جانا کی نیکی, جو انگلی اٹھائیں تو نیکی بنتی ہے, جو قدم اٹھائیں تو نیکی بنتی ہے, جس کی مثل و مثال کائنات میں. چلے ایک حدیث پاک بڑی خوبصورت آپ کو سناتا ہوں. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا مدینہ سے باہر نکلے تو حضور کو نا ایک اونٹ پسند آ گیا. ایک حضور کو نا اونٹ پسند آ گیا. حضور نے فرمایا کنے دا؟ اس نے کہا جی اینے دا. سودا طے ہو گیا. حضور نے فرمایا میں تو سیر کرنے کے لیے آیا تھا, پیسے نہیں تھا لے کے آیا, میں مدینے جاتا ہوں نا تو پیسے لا کے تمہیں دیتا ہوں, تم یہیں پہ کھڑے رہو.
وہ کھلو گیا، حضور مدینہ گئے پیسے لینے کے لیے، کہتی ہیں ابھی حضور واپس نہیں لوٹے تھے تو اس سے کوئی اور بندہ مل گیا، کہتا ہے میں تینوں چوکھے پیسے دینا ہے، اونٹ مینوں دے دے، میں تین چوکھے پیسے دینا، ڈبل قیمت دینا۔ اب مانگا تو اس نے اپنی قیمت کے حساب سے تھا، لیکن جب اس نے دیکھا نا کہ اب پیسہ ہے تو وہ لالچ میں آ گیا، کہتا ٹھیک ہے میں تجھے دے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیسے لے کے تشریف لائے نا تو حضور نے فرمایا لے پھاڑ پیسے اونٹ دے، وہ کہتا جی نہیں میں تو اونٹ ادھر دے دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا سودا تیرا میرا ہوا تھا، تو نے ادھر کدھر دے دیا، سودا تیرا میرا ادھر کدھر۔ وہ کہتا یا رسول اللہ میں تو اونٹ دیتا سی اس چیز کا کوئی گواہ، اب گواہ تو تھا کوئی نہیں، آندا جی ایک گواہ لے کے آ جاؤ میں من جاواں گا میں اونٹ تانوں دیتا ہے، ایک گواہ لے کے آ جاؤ۔ اب گواہ تھا کوئی نہ، اس بات کو سن کے صحابہ کرام کا جنب غفیر ہو گیا، لوگ بھی کھڑے ہو گئے، وہ آندا جی ہن ایک گواہ لے آؤ، میری شرط ایک گواہ آ جائے میں اونٹ تانوں دے دیاں گا۔ بیچ میں حضور کے صحابی حضرت حذیفہ پاک کھڑے تھے، آ کے آندے نے میں گواہی دینا مصطفیٰ نے اونٹ خریدیا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، مصطفیٰ نے اونٹ خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ اچھا اس نے کہا جی میری شرط تھی ایک گواہ مل جائے، گواہ مل گیا ہے، لو جی اونٹ لو تسی جاؤ۔ جب لوگ پیچھے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے نا تو حضور نے حذیفہ پاک کو اشارہ کر کے فرمایا حذیفہ ذرا نیڑے آئے نا، تو تے ویکھیا بھی نہیں تے گواہی دے دیتی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے نے بندہ نواز یہ تو اونٹ کی بات ہے، ہم نے تو آپ کے کہنے پہ رب کی گواہی بھی دے دی ہے۔ گل ہے حضور میں تو تواڈے کہن تے، اچھا حضور نے پھر نوازیا، فرمایا او جان والے او کھلو جاؤ، وہ کھلو گیا۔ حضور نے حذیفہ کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے فرمایا عدالت میں دو گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جہاں میرا حذیفہ اکیلا ہوگا یہ دو گواہوں کے برابر ہوگا۔ یہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی۔ فرماتے ہیں جس نے علی سے محبت کی حدیث مکمل کرنے وقت ہو گیا ہے، جس نے مولا مرتضیٰ سے محبت کی، آپ فرماتے ہیں میں اپنی زندگی کی آدھی نیکیاں اسے دیتا ہوں۔ ذرا توجہ کریے گا، حدیث ختم نہیں ہوئی، اتانی جبریل آگے کہتے ہیں رب فرما رہا ہے آپس چو ہی ونڈی جاندے ہو سانو نہیں پوچھو گے، اور جسے سمجھ آئی ہے بولو۔ جبریل آگئے کہتے ہیں یا رسول اللہ رب فرما رہا ہے آپس میں تقسیم کری جا رہے ہو ہمیں نہیں پوچھو گے۔ حضور فرمایا دس جبریل رب کی فرماندہ ہے۔ جبریل امین ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں مولا رب فرما رہا ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی میں کل قیامت کے دن اسے بغیر حساب جنت میں داخل فرما دوں۔ اس در کی محبت ایسی حضرت جی اہل بیت دے در دے نال وابستہ ہو جاؤ، دنیا بھی پار ہو جانی ہے آخرت بھی پار ہو جانی ہے۔ اللہ ہم صاحب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عرس کی نشست تھی اور پیر مرشد قبلہ صاحب زادہ شفیق مجددی دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ اطال اللہ عمرہ و تشریف فرما، آپ نے حکم کیا تو میں نے چند لمحوں کی، اب نماز کا وقت بھی قریب ہے، ختم پاک پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اللہ آپ صاحب کا